بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ ایک تو مومن ہونا، اور مومن ہونے کے بعد اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، ساتھ میں بتایا کہ خود بھی نیک عمل کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے خود کا نیک عمل ہونا، نیکوکار ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں یعنی جب اس کام کی توفیق مل جائے تو اس پر کبر نہ کرے، یعنی گھمنڈ نہ کرے، فخر نہ کرے، بلکہ عاجزی کا مظاہرہ کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، یعنی نیک اور برائی کبھی برابر نہیں ہوتی۔ تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ بہترین طریقے سے اس کو دفاع کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان جو دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ یعنی جو شخص تمہارے ساتھ میں کوئی برا سلوک کر رہا ہے، اگرچہ تمہارے لیے شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اس کے برابر کا بدلہ آپ بھی لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ایسا کرو گے تو تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا، اور تم نے اس کی برائی پر جو صبر کیا اس کا بہترین ثواب آخرت میں تمہیں یقینی ملے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں صبر کر جاتا ہے لیکن اپنے اس اجر کو نہیں پاتا جو اس کو ملنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی طریقے سے اجر نہ بھی ملے تو آخرت میں تو اس کا اجر بہترین ہے ہی ہے، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ پاک صبر کا اور نیک کام کا صلہ نہ دیں۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہو تو از خود آگے بڑھ کر اس معاملے کو ختم کریں اور اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کریں۔ نیک لوگوں کی صفات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ خامیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور غلطیوں پر معافی تلافی میں پہل کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی اولین صفات میں سے ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ بات صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ معاف کرنے کی صفت، نظر انداز کرنے کی صفت، عاجزی کرنے کی صفت، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ میں رکھنے کی صفت، یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ صفت مل جاتی ہے، یعنی اگر اپنے کسی معاملے میں اپنے بڑے سے یا چھوٹوں سے کوئی معاملہ ہو گیا، از خود جا کر یعنی خود جا کر اس معاملے کو رفع دفع کرے اور اس میں معافی تلافی کرے اور اپنا دل بڑا کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اور جن پر اللہ کی عطا ہوتی ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بتایا کہ یہ عطا ان لوگوں کو ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو فوری طور پر جاہلوں کی طرح، بددینوں کی طرح اپنی زبان کو چپڑ چپڑ چلاتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں، بلکہ جو صبر سے کام لیتے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک ایک بڑا ظرف دیتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ کسی شخص کے پاس میں مال کا ہونا، کسی شخص کے پاس میں دولت کا ہونا، یہ ظاہری نصیب ہے، لیکن کسی شخص کے پاس میں اگر یہ بات ہے کہ دل دکھنے کے بعد، دل پہ چوٹ لگنے کے بعد بھی اگر وہ آگے بڑھ کر اس چیز کو ختم کرتا ہے، اور جس چیز کی وجہ سے ٹوٹنے کا سبب بن رہی چیز، اس چیز کو ختم کرے اور اس پہ جوڑ پیدا کرے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نصیب والا وہی شخص ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے، بعض دفعہ انسان کو شیطان یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ تو بالکل صحیح ہے، تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، تجھے آگے نہیں بڑھنا ہے، تجھے سلام نہیں کرنا ہے، تجھے اپنی بات کو پیش نہیں کرنا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قسم کے وسوسے شیطان مردود کی طرف سے آئے تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، اور اللہ سے پناہ مانگنے کا جو شیطان سے پناہ مانگنا ہے اس کے لیے سب سے بہترین کلمہ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کے وسوسے آئیں کہ آپ کے قدم کو بڑوں کے پاس جانے سے شیطان روکے اور آپ کو یہ احساس دلائے کہ تمہاری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، آپ کو یہ احساس دلائے کہ غلطی تو انہی کی ہے، تو ایسے موقع پر آپ پناہ چاہیں اعوذ باللہ کہہ کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ہر بات کو سننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت اور ہر بات کو جاننے والے ہیں۔
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند ہے. نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو اور سجدہ اس اللہ کا کرو جس نے انہیں پیدا کیا. یعنی آپ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں چاند سورج دن اور رات ان کو آپ سجدہ نہ کریں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سجدہ اس کو کرو جس نے یہ دن بنایا، جس نے یہ رات بنائی، جس نے یہ زمین بنائی، جس نے یہ چاند یہ سورج یہ ستارے بنائے، جس نے انہیں پیدا کیا، یعنی اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، اس کو سجدہ کرو اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پھر بھی اگر یہ تکبر سے کام لے یعنی کافر، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ کی ذات اقدس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہارے رب کے پاس میں وہ ہیں یعنی فرشتے جو دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس میں اکتاتے بھی نہیں ہیں. ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی. حقیقت یہ کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے؟ جو چاہے کر لو. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو چاہے کر لو، یقین جانو کہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ پاک تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہے ہیں. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا، یعنی قرآن مقدس کا، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے. اس کے پہلے کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے جن کے پاس میں کتاب اور صحیفے آئے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم. اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کی گئی تھی. یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے. ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته اعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں. یہ کیا بات ہے، یہ قرآن عجمی اور پیغمبر عربی. کہہ دو کہ جو ایمان لائے اور ان کے لیے ہدایت اور شفا کا سامان ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیروں میں بھٹکنے کا سامان ہے. ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ بعض کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ عربی زبان میں کیوں اتارا گیا. اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو یقیناً یہ ایک معجزہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ پر کسی اور زبان میں وحی کے نازل ہونے سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے. جواب دیا گیا اس قسم کے اعتراضات کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اگر قرآن کو کسی اور زبان میں اتارا جاتا تو کہنے والے یہ اعتراض کرتے کہ عربی پیغمبر پر غیر عربی کیوں نازل کیا گیا. غرض جب یہ بات ماننی نہ ہو تو ہزار بہانے پیدا کیے جاتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ کوئی دور دراز جگہ سے پکارا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات نہ وہ اپنے آپ جب کسی بندے کو دور سے بلایا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس کو بلایا جا رہا ہے اور نہ دور کی آواز پر توجہ دیتا ہے. اسی طرح یہ کافر لوگ قرآن کریم کی دعوت پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ کل.